السلام علیکم دوستو، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اس پر دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کو، جو کہ ہمارا اس وقت سب سے زیادہ بڑا ایشو بن چکا ہے اس وقت۔ تو وہ ٹاپک ہے نماز کا۔ نماز میں اتنی جلدی کی جاتی ہے، اتنی جلدی پڑھائی جاتی ہے کہ لوگ قرآن مجید کے تلفظ کا، اس کی تجوید کا بالکل بھی خیال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اکثر اوقات یہ بھی ہے، ہمارے جو امام صاحب ہوتے ہیں مسجد کے، وہ بھی نماز بڑی تیزی سے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشل یہ ٹاپک میں اس لیے میں نے اٹھایا کیونکہ اب رمضان شریف ہے، اور تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، قیام اللیل کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، بلکہ ایک مومن جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کو حیرت ہوتی ہے ایسے وقت میں جب انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، یعنی کہ 420 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تراویح کی نماز کی میں اسپیشل بات کر رہا ہوں کیونکہ رمضان چل رہا ہے اور تراویح اتنی فاسٹ پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کی کوئی الف بے بھی پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یار یہ کون سا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا۔ عام روٹین میں بھی مساجد میں زیادہ تر امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ کافی تیزی کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی غیر مناسب عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسپیشلی اس اعتبار سے کہ جب مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، 1090، ٹھیک ہے نا، حدیث ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے نماز کی ٹھیک طرح سے حفاظت نہ کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی، بلکہ اس کا حشر فرعون، حامان وغیرہ، ٹھیک ہے نا، قارون وغیرہ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس کا حشر ہوگا جس نے اپنی نماز کی حفاظت نہ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دوستو بہت خطرناک مسئلہ ہے، جہاں نماز کے فضائل بتائے جا رہے ہوتے ہیں مساجد میں، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر احادیث بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی اپنا سب سے پہلا حساب نماز کا ہی ہوگا قیامت کے روز، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر اس کے اوپر بالکل احتیاط نہیں کی جا رہی ہوتی۔ اتنے فضائل سنانے کے باوجود آپ اکثر دیکھیں گے کہ مساجد میں اس کے اوپر اتنے فضائل سنائے جا رہے ہیں نماز کے اوپر، لیکن بالکل بھی احتیاط نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے نا۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو دیکھو، صاف صاف طریقے سے اس کو پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، تو تلفظ اور تجوید کا آپ کیوں نہیں دھیان رکھ رہے؟ میرا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں کی، جو امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، میرا ان بھائیوں کی اصلاح کرنا میرا مقصد ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں ایک چیز ہے، کچھ چیزوں کو آپ لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے، میں آج ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، اپنا مسلم شریف کی ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں آیا کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نماز پڑھ کر جب گئے اپنی قوم میں، جب انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو انہوں نے سورۃ البقرہ شروع کر دی نماز میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک شخص ان سے الگ ہو گیا جماعت سے، اور الگ سے نماز پڑھ کے وہ جانے لگا، تو لوگوں نے کہا کہ اے فلاں شخص، کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ مطلب نماز چھوڑ کے ہم سے الگ ہو کے علیحدہ سے نماز پڑھی ہے اور جا رہا ہے اب، ٹھیک ہے نا۔ تو اس شخص نے کہا میں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور میں یہ شکایت کروں گا۔ مطلب آپ نے اتنی طویل سورت پڑھنا شروع کر دیا نماز میں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ شکایت عرض کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ان کو تعلیم فرمائی، چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا، والشمس وضحاہا، سبح اسم ربک الاعلی، اس طرح کی چھوٹی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ
بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ہمارے جو ہے نا زیادہ تر حضرات جو ہے نا وہ دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں جی نماز بالکل چھوٹی ہونی چاہیے، اور ایک اور حدیث بھی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ نماز تھوڑی ہلکی رکھا کرو، جس میں پیچھے آپ کے جو ہے نا بزرگ بھی ہوتے ہیں، بچے بوڑھے کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے خیال میں جو ہے نا نماز جو ہے نا تھوڑا اس کا وہ کیا کرو، تھوڑی ہلکی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں، نماز بے شک مختصر، اس میں یہ پہلو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ چھوٹی جو ہے نا صورتیں پڑھیں بے شک، ٹھیک ہے نا، لمبی طویل صورتیں، سورۃ البقرہ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل نے پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ بے شک آپ چھوٹی صورتیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یار تلفظ اور تھوڑی تجوید تو ٹھیک ہونی چاہیے نا۔ تو یہ بھی تو حدیث ہے مسلم شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص کوئی اگر بقیع تک جاتا اور اپنی کوئی ضرورت جو ہے نا پوری کر کے آتا، تو تب بھی جب وہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے۔ تو ٹھیک ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر نماز بھی پڑھاتے تھے، لیکن بہت ایک بیلنس کے ساتھ ہوتی تھی جس میں تجوید اور تلفظ کا بھی ضروری جو ہے نا وہ خیال رکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی نماز ہونی چاہیے۔ اب اسی کنٹیکسٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور نماز پڑھنے لگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ نماز مکمل کر کے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ میں محفوماً بیان کر رہا ہوں، حدیث اسی طرح آئی ہے، میں آپ کو شو کر دوں گا، اس کا نمبر بھی شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح 3 بار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ شخص جو ہے نا آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے طریقہ سکھا دیجئے، مجھے اس سے بہتر طریقہ نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اطمینان سے سارا طریقہ ان کو سکھایا، وہ حدیث میں آپ کو شو کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بنیادی مقصد یہ تھا اس حدیث میں بیان کرنے کا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کی ترغیب دلائی ہے ہمیں کہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ آج ہم اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کہیں نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ ویسے بھی اب دیکھیں دور کتنا چینج ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں آپ کو اپنے نماز میں پیچھے کوئی بچہ روتا ہوا نہیں نظر آئے گا جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا نماز کو مختصر کرنا پڑے آپ کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خواتین ٹھیک ہے نا نہیں آتی اب مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جس طرح پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جایا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کیونکہ گھر میں کیئر کرنے والے موجود ہوتے ہیں ان کے پاس چھوڑ کے آیا کریں تاکہ مسجد میں ڈسٹربنس نہ ہو ان کے رونے کی وجہ سے یا تنگ کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی بزرگوں کے لیے آج مساجد میں جو ہے نا چیئرز اویلیبل ہوتی ہیں، وہ ادھر بیٹھ کر آرام سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ تجوید اور تلفظ کا بھی خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے اس چیز کی طرف دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک چیز میں اور بھی آپ کو بیان کروں، پہلے ہی ہمارے جو ہے نا جو علماء حضرات ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں اکثر جو ایسے ہیں جو آپ کو اس چیز کی طرف دھیان نہیں دلاتے کہ آپ نماز میں وہ دعائیں بھی پڑھیں جو عموماً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آئی ہیں، بخاری مسلم میں وہ دعائیں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 794 نمبر حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے اور رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور دعا آئی ہے، ٹھیک ہے نا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی آئی ہے صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے نا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے 897 نمبر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دو سجدوں کے درمیان جب دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھا جاتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں کم سے کم 2 بار کہنا ہوتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، ٹھیک ہے نا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی صاحب نے آپ کو یہ تعلیم یعنی کہ دی ہو اس بات کی کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی کوئی جو ہے نا دعا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کم سے کم رب اغفر لی، ٹھیک ہے نا، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پوری دعا اللہم اغفر لی واہدنی وعافنی ورزقنی، یہ پوری دعا آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کم سے کم لیکن 2 بار رب اغفر لی پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب نماز کا کوئی پوسچر ایسا نہیں ہے کہ جس میں دعا نہ پڑھی جاتی ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے نا، اکثر حضرات جو ہے نا جب نماز ادا کرتے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے نا، نہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میری اصل میں بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کو اس کے پورے اس میں جو الفاظ، اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے تلفظ کا، ان کی تجوید کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک طرف علماء حضرات، ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ ترغیب دیتے ہیں، یہ تربیت دیتے ہیں کہ جو ہے نا ذرا سا بھی الفاظ میں، عربی کے الفاظ میں ذرا سا بھی، خاص طور پہ قرآن کی جو عربی ہے اور یہ الفاظ ہیں، ذرا سا بھی ان میں تھوڑا سا غلطی ہو جائے، مسٹیکس ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تو الفاظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 420 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے نماز پڑھا رہے ہوں اور اتنا تیزی سے الفاظ پروناؤنس کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ سے مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا تلفظ، آپ کی تجوید ٹھیک ہے اور الفاظ کے میننگ چینج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو خود اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز آپ اچھے طریقے سے ادا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات جو ہے نا، جیسے میں عشاء کی نماز کی جو ہے نا مثال دے دیتا ہوں، پہلی 2 رکعت میں کیونکہ تلاوت امام صاحب کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے سے جو ہے نا وہ جو ہے نا 2 رکعت، پہلی 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آخری 2 رکعت جس میں امام تلاوت نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، آہستہ آواز میں آخری 2 رکعت جب پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنا مختصر قیام ہوتا ہے، کتنا مختصر ہوتا ہے۔ مطلب ابھی تیسری رکعت میں کھڑے ہی ہوتے ہیں اور ایسے چند سیکنڈ کے اندر ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ مطلب یار آپ نے مطلب کیسے سورت فاتحہ پڑھی ہے؟ اگر آپ نہیں پڑھتے یا 3 بار آپ نے تسبیح بھی پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کم سے کم اپنے پیچھے ٹھہرے ہوئے لوگوں کا تو خیال کریں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ جو اس چیز کے قائل ہوتے ہیں کہ جو ہے نا امام کے پیچھے سورت فاتحہ وہ پڑھتے ہیں اس وقت جب امام خاموشی کے ساتھ جو ہے نا پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیسے امام ہیں؟ آپ جب امام ہیں تو آپ کو اپنے پیچھے ہر قسم کے مقتدی کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ہر قسم کا جو ہے نا عقیدہ رکھنے والا یا فرقے کا جو ہے نا آپ کے پیچھے مقتدی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا عمومی سنت بھی یہ ہے کہ آپ سورت فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، آخری 2 رکعت میں بھی، تاکہ پیچھے جو ہے نا مقتدی بھی اگر سورت فاتحہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے دوستو، ٹھیک ہے نا۔ نماز کو جلدی پڑھنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ الفاظ کا تلفظ اور تجوید کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، میں اس کی طرف بھی آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ 1646 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس کے بعد جب اقامت یعنی کہ کہی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں، فرض نماز کے علاوہ پھر کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مساجد میں جب نماز اقامت تو دور کی بات ہے، ابھی نماز یعنی کہ فرض نماز ہو بھی رہی ہوتی ہے، خصوصاً صبح کی نماز، ٹھیک ہے نا، فجر کی نماز جب ہو رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے آتے ہیں لوگ اور جو ہے نا سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل بھی ٹھیک عمل نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس کے مطابق جو ہے نا جب فرض نماز ہو رہی ہے تو آپ فرض نماز میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سنت میرے بھائی اس وقت ہے کہ آپ جو ہے نا جب نماز اقامت نہیں کہی گئی فرض نماز کی تو آپ اس سے پہلے سنت ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فرض نماز کھڑی ہوئی ہے، آپ اس میں شامل ہونے کی بجائے علیحدہ سے سنتیں اپنے جو ہے نا ادا کرنے شروع کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ صبح کی سنت جو ہے نا نماز بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہونی چاہیے، اور ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو، میرا یہ آپ کو میسج ہے، میرا پیغام ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس نصیحت سے
جو میں نے آپ کو کی ہے آپ اچھا اثر لیں گے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ میری اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کی طرف ضرور دھیان دیں، ضرور غور و فکر کریں کہ اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر نماز آپ کی بہتر نہیں ہے، میں وہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ وہ اپنے قرآن مجید کو انہوں نے اپنی جو ہے نا پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ جب قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو صاف صاف اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس چیز پر عمل کیوں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا قصور ہی سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ عزت، وہ اہمیت نہیں دے رہے جس کی وہ سب سے زیادہ حقدار تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھے سے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔